بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز علماء کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر صدوم کا سبق نمبر 52 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے نئی بات کو، جو اس بارے میں کہ واجب گہری کی خصوصیات کون کون سی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ واجب گہری کی ہمارے پاس تقریباً 4 طرح کی خصوصیات آتی ہیں۔ انشاءاللہ مصنف تمام کو علیحدہ علیحدہ کر کے مکمل تفصیل کے ساتھ اور اس پہ وارد ہونے والے اشکالات ان کے جوابات کے ساتھ مکمل طور پہ بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں واجب گہری کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح واجب گہری واجب نفسی یعنی ذیل مقدمہ کی اتباع میں ہوتا ہے، اسی طرح اس کی اطاعت بھی مستقل نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح اس کا وجوب جو ہے مستقل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا وجوب واجب نفسی کی وجہ سے ہمارے سامنے آتا ہے، اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس کی اطاعت بھی اس کے وجوب کے مانند مستقل نہیں ہوتی۔ مستقل سے کیا مراد ہے؟ یعنی مکلف صرف واجب گہری پر بطور مستقل اکتفا نہیں کر سکتا اور کہے کہ میں صرف اس واجب گہری کو انجام دیتا ہوں اور واجب نفسی کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے اس پر اکتفا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو واجب گہری ہوتا ہے، یہ جو مقدمہ ہوتا ہے، حقیقت میں یہ صرف ذیل مقدمہ تک پہنچنے کا واسطہ ہوتا ہے۔ لیکن دوسری جانب سے واجب نفسی کو دیکھیں، فرماتے واجب نفسی مستقل امتثال و اطاعت رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی واجب نفسی کے اندر جو مولا کی جانب سے مصلحت ملزمہ موجود ہوتی ہے، وہ اسی واجب نفسی میں موجود ہوتی ہے۔ پس جو ثواب ہوگا، جو عقاب ہوگا، جو امتثال ہوگا، اطاعت ہوگی، جو براہ راست حکم ہوگا، جو مستقلاً حکم ہوگا، وہ اسی واجب نفسی کے لیے ہوگا، واجب گہری کے لیے نہیں ہوگا۔ پہلی خصوصیت اس کی یہ ہے۔ واجب گہری کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح واجب گہری مستقل اطاعت نہیں رکھتا، اسی طرح اس پر مستقل ثواب و عقاب بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ جب بات جانتے ہیں کہ اطاعت کی صورت میں ثواب و عقاب آتا ہے، اور عقاب و ثواب اسی صورت میں ہوتا ہے جب انسان اطاعت کرے یا عصیان کرے۔ جب اس کی مستقل اطاعت و عصیان ہے ہی نہیں، اسی طرح فرماتے ہیں کہ بطور نتیجہ اس کا پھر مستقل ثواب و عقاب بھی نہیں ہوگا، بلکہ حقیقت میں جو ثواب و عقاب ہوگا وہ مستقل طور پر کس کا ہوگا؟ وہ صرف اور صرف واجب نفسی کا ہوگا، واجب گہری کا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ذیل مقدمہ ہمارے پاس ایسا ہے کہ جس کے 10 طرح کے مقدمات ہوں، تو فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ان 10 مقدمات کو بجا لاتا ہے تو اس کو صرف ایک ہی ثواب ملے گا، نہ کہ 10، یعنی 10 مقدمات کا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ فقط چونکہ اس نے ایک ذیل مقدمہ انجام دیا ہے، اس ایک ذیل مقدمے کا اس کو ثواب ملے گا، اگر وہ اس کو ترک کر دے تو اس کو عقاب ملے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کے 20 مقدمات ہوں اور آپ نے 20 کے 20 مقدمات انجام دے دیے، لیکن آپ نے ذیل مقدمہ کے اوپر عمل نہیں کیا، تو گویا کہ آپ کا عمل اصلاً شمار ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ نے جو واسطہ تھا اس کو تو انجام دے دیا، جب آپ اصل ہدف تک پہنچے، منزل تک پہنچے، تو آپ نے ذیل مقدمہ کو انجام نہیں دیا، تو گویا کہ آپ نے کوئی بھی فعل انجام نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ثواب و عقاب تھا، جو مستقل اطاعت تھی، وہ اسی ذیل مقدمہ کی تھی۔ جو 10 یا 20 مقدمات تھے وہ صرف اس ذیل مقدمہ تک پہنچنے کا واسطہ اور طریق قرار پاتے تھے۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پہ 2 طرح کے اشکالات وارد ہوتے ہیں کہ جن کو بیان کرنا ضروری ہے۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی روایات موجود ہیں جو مقدمات کی انجام دہی پر ثواب بیان کرتی ہیں، جیسا کہ پیدل حج کرنا۔ حج کے لیے اگر کچھ شخص پیدل جائے تو حدیث میں روایت بہت زیادہ تاکید ہے کہ پیدل حج کرنے کا ثواب جو شخص سواری پہ جائے یا کسی چیز پہ بیٹھ کے جائے، اس کی نسبت زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جو شخص پیدل زیارت سید الشہداء علیہ السلام کرتا ہے، نجف سے کربلا مشی کرتا ہے، تو اس کا باقاعدہ ثواب جو ہے وہ احادیث میں بیان ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جو مقدمات ہیں ان پہ تو ثوابت ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے مقدمات ہیں، نہ ان کا مستقل ثواب ہوتا ہے، نہ ان کا مستقل عقاب ہوتا ہے، حالانکہ ہمارے پاس ایسی روایات موجود ہیں جو کہ اس طرح کے مقدمات کے اوپر ثواب کو بیان کرتی ہیں۔ مصنف نے اس اشکال کے 2 طرح کے جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے مقدمہ عبادیہ میں آئے گا، وہاں پہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ البتہ دوسرا جواب جہاں سے بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان روایات میں جو ثواب بیان کیا گیا ہے وہ اصل میں ذیل مقدمہ کا ثواب ہے، مقدمہ کا ثواب نہیں ہے۔ گویا کہ شارح نے کیا کر دیا ہے؟ ذیل مقدمہ کے ثواب کو مقدمات پر تقسیم کر دیا، کہا یہ مقدمہ انجام دو گے تو یہ ثواب ملے گا، حالانکہ ثواب اس مقدمہ کا نہیں ہے بلکہ ثواب ہے اسی ذیل مقدمہ کا جو کہ اس مقدمے پر مل رہا ہے۔ کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ وہ مقدمات موجب مشقت و زحمت ہیں، یعنی جو اصلی عمل ہے وہ اس قدر موجب زحمت و مشقت نہیں ہے جس قدر اس کا مقدمہ ہے۔ چونکہ مقدمے میں زیادہ زحمت پائی جاتی ہے، اور افضل الاعمال احمدها،
اور زیادہ جو ثواب والے اعمال ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں کہ جن میں مشقت زیادہ اٹھانی پڑتی ہے، وہی اعمال جو افضل شمار ہوتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کے مقدمات میں مشقت ہے، تو لہٰذا اسی ذیل مقدمہ کے ثواب کو مقدمات کے اوپر تقسیم کر دیا ہے، پر جیسے جیسے مقدمات کی زحمت بڑھتی جائے گی ویسے ہی اس کا ثواب بھی بڑھتا جائے گا، اور ثواب جو ہے وہ یہ اسی اصلی ذیل مقدمہ کی جانب اس کی نسبت ہوگی۔ البتہ اس ثواب کی جو نسبت ہوگی مقدمہ کی جانب، وہ نسبت صرف مجازی ہوگی، اصلی نسبت جو ہوگی وہ صرف ذیل مقدمہ کی طرف ہوگی۔ اور دوسرا اشکال یہ وارد ہوتا ہے اس کے اوپر کہ ہمارے پاس کچھ ایسے مقدمات ہیں کہ جن کے مستقل ثواب پر علماء کا اجماع موجود ہے، جیسے کہ اوپر کہا کہ روایات موجود ہیں جو ثواب کو بیان کرتی ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں ہمارے پاس علماء کا اجماع موجود ہے جو بعض مقدمات جیسے کہ وضو کے اوپر، غسل کے اوپر، تیمم کے اوپر، ان تینوں اعمال کے تینوں مقدمات ہیں نماز کے لیے، ان تینوں اعمال کی انجام دہی پر مستقل ثواب کے اوپر علماء کا اجماع قائم ہے۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں کہ اس کا جواب انشاءاللہ مقدمات عبادیہ میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ الثالث خصائص الوجوب الغیری، واجب غیری کی خصوصیات۔ فرماتے ہیں بعد متضح معنی طبعیت فی الوجوب الغیری، بعد اس کے فرماتے ہیں کہ واجب غیری میں طبیعت کا معنی آپ کے لیے واضح ہو چکا، اور ہم نے 4 معنی میں سے واضح کر دیا کہ صرف چوتھا معنی یہاں پہ ہماری مراد ہے کہ جہاں پہ واجب غیری کو آمادگی اور بعض کے لیے لایا جاتا ہے تاکہ مکلف کیا کرے، اس واجب غیری کے طفیل سے اصلی واجب کو انجام دینے کی جانب چلا آئے۔ فرماتے بعد اس کے یہ معنی آپ کے لیے واضح ہو چکا، تتضح لنا خصائصہ التی بہات یمتاز عن الوجوب النفسی۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے اب اس کے خصائص کو واضح کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اس کو واجب نفسی سے جدا کر سکیں۔ وہی امور تقریباً 4 طرح کی خصوصیات ہیں جو کہ واجب غیری کی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ الاول پہلی کیا ہے، ان الواجب الغیری کما لا باس استقلالیہ لہو کما تقدم لا اطاعتا استقلالیتا لہو۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح واجب غیری کے لیے مستقل انبعاث نہیں ہے، مولا کی جانب سے باقاعدہ حکم نہیں ہے مستقل طور پر، ویسے ہی فرماتے اس کی مستقل اطاعت بھی نہیں ہے۔ تو اس کی اطاعت کہاں جائے گی؟ فرماتے انما اطاعتہ کا وجوب ہی لغرض التوصل الی ذی المقدمہ۔ فرماتے ہیں کہ اس کی جو اطاعت واجب کی گئی ہے وہ گویا کہ ایسے ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس مقدمہ کے ذریعے ہم ذی المقدمہ تک پہنچ جائے، بخلاف الواجب نفسی، واجب نفسی کے بالخلاف۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو واجب نفسی ہوتا ہے فَإِنَّهُ واجب لنفسه وَيُطَاعُ لنفسه، وہ واجب لنفسه ہی ہوتا ہے، اس کی اپنی ذات میں وجوب پایا جاتا ہے اور اسی کی اطاعت کا جو ہے وہ حکم دیا جاتا ہے۔ براہ راست مولا جس چیز کی حکم دیتا ہے وہ اسی واجب نفسی کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ آسانی فرماتے دوسری خصوصیت کیا ہے، انہو بعد ان کلنا، بعد اس کے بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ اس والی خصوصیت میں جو بات ہم نے بیان کی اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں، انہو لا اطاعت استقلالیت لوجوب الغیری، کہ واجب غیری کے لیے کوئی مستقل اطاعت موجود نہیں ہے، وانما اطاعتہ کا وجوب ہی لصرف التوصل الی ذی المقدمہ، اور اس کی اطاعت صرف اس وجہ سے واجب ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے ذی المقدمہ تک پہنچا جا سکے۔ فلا بد ان یکون لہ ثواب علی اطاعتہ غیر الثواب الذی یحصل علی اطاعت وجوب ذی المقدمہ۔ تو فرماتے ہیں یہاں پہ واجب اور ضروری ہے کہ اس مقدمہ کی اطاعت کرنے پہ کوئی بھی ثواب موجود نہ ہو سوائے اس ثواب کے کہ جو ذی المقدمہ کی اطاعت پر ہمیں حاصل ہو رہا ہے، یعنی ایک ہی ہمیں ثواب ملے گا جو کہ ذی المقدمہ کے صورت میں ملے گا، تو ذی المقدمہ کے ثواب کے علاوہ فرماتے ہیں یہاں پہ اس کا کوئی مستقل ثواب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کی اطاعت مستقل نہیں ہے تو پھر اس کا ثواب بھی مستقل نہیں ہوگا۔ کما لا عقاب علی عصیانہ غیر العقاب علی عصیان وجوب ذی المقدمہ، جیسا کہ فرماتے ہیں کہ ذی المقدمہ کی معصیت کی صورت میں اس کے علاوہ یہاں پر مقدمے کی معصیت کا کوئی عقاب بھی نہیں ہوگا، بلکہ عقاب بھی ایک ہوگا جس طرح کہ اس کا ثواب بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ وَلِذَا نَجِدُ، فرماتے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کیا، أَنَّ مَن تَرَكَ الْوَاجِبَ بِتَرْكِ مُقَدِّمَاتِهِ لَا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْ عِقَابٍ وَاحِدٍ عَلَى نَفْسِ الْوَاجِبِ النَّفْسِي، کہ جو شخص اس کے تمام مقدمات کو ترک کر دیتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کو صرف ایک ہی عقاب ملے گا، اور وہ عقاب کس کا ہوگا؟ وہ اسی واجب نفسی کا عقاب ہوگا کہ جو اس نے انجام نہیں دیا۔ مثال کے طور پہ اس کے 10 مقدمات ہوں یا 20 مقدمات ہوں تو اس کو 10 عذاب یا 20 عذاب نہیں ملیں گے، بلکہ اس کو صرف ایک عذاب ملے گا۔ کس بات کا؟ کہ اس نے واجب نفسی کو انجام نہیں دیا۔ لا انہ یستحق عقابات متعددہ بعدد مقدماتہ المتروکہ، مطلب ایسا نہیں کہ اس کے متعدد مقدمات کو ترک کرنے کی وجہ سے اس کو متعدد عقاب ملے۔ فرماتے ایسا یہاں پہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقدمات کا اپنا مستقل عقاب اور یہاں پہ عذاب موجود نہیں ہے۔
آگے فرماتے ہیں وہ اما ما ورد شریعت، یہ دیر حقیقت میں اسی اشکال مقدر کا جواب جو اشکال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مقدمات ہیں ان پہ نہ عقاب ہوتا ہے نہ ان پہ ثواب ہوتا ہے. فرماتے ہیں ہم آپ کو ایسے مقدمات دکھاتے ہیں کہ جن کے اوپر ثواب احادیث نے بیان کیا ہے. وہ اما ما ورد فی الشریعت من الثواب علی بعض المقدمات، فرماتے ہیں شریعت میں جو بعض مقدمات کے اوپر ثواب وارد ہوا ہے، مثل ما ورد من الثواب علی المشی علی القدم الی الحج او زیارت الحسین علیہ السلام، جیسا کہ ثواب وارد ہو کس بات کے اوپر کہ جو شخص بھی پیدل حج کے لیے مکہ جائے یا پھر کربلا میں زیارت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے جائے. وَأَنَّهُ فِي كُلِّ خُطْوَةٍ كَذَا مِنَ الثَّوَابِ، فرماتے ہیں اور اس کو ہر ایک قدم پہ فلاں فلاں ثواب مل، جیسے کہ حدیث میں بہت زیادہ ثواب بیان ہوا ہے. فرماتے ہیں فَيَنبَغِي عَلَى هَذَا أَن يُحْمَلَ عَلَى تَوْزِيعِ ثواب نفس العمل علی مقدمات ہی. فرماتے تو پاس اس طرح کے جو ثواب احادیث میں بیان ہوئے ہیں حج کے اوپر یا زیارت سید الشہداء کے اوپر، یہ ہر قدم کے اوپر اس کو اتنا ثواب ملے گا. فرماتے ضروری ہے کہ ہم ان روایات کی توجیہ کریں اور ہم اس بات پہ عمل کریں کہ ان روایات میں جو مقدمات کا ثواب بیان کیا گیا ہے حقیقت میں یہ خود اسی عمل کے ثواب کو مقدمات کے اوپر تقسیم کیا گیا ہے. یعنی ثواب اس قدر زیادہ تھا کہ اس کو ذیل مقدمہ کے بجائے اس کے جتنے مقدمات ہیں ان میں تقسیم کر دیا گیا. کیوں؟ اس اعتبار سے کہ ان افضل اعمال احمدھا، کے اعمال میں افضل عمل وہی ہے کہ جس میں انسان کو زیادہ زحمت اٹھانی پڑے، زیادہ مشقت اٹھانی پڑے. چونکہ فرماتے ہیں کہ اس پیدل سفر کرنے میں مشقت بہت زیادہ ہے، لہٰذا اصل ذیل مقدمہ کے ثواب کو تقسیم کر دیا گیا اس مقدمات کے اوپر. وَكُلَّمَا كَثُرَتْ مُقَدِّمَاتُ الْعَمَلِ، جیسے جیسے عمل کے مقدمات بڑھتے جائیں گے، وَزَادَتْ صُعُوبَتُهَا، اور اس کی مصیبت اور اس کی پریشانی اور تکلیف بڑھتی جائے گی. کثرت حمازت العمل و مشقت، و عمل کی حمازت اور اس کی مشقت و زحمت بھی بڑھتی چلی جائے گی، اسی انداز سے پھر ثواب بھی اس کا بڑھتا چلا جائے گا. فرماتے فَيُنْسَبُ الثَّوَابُ إِلَى الْمُقَدِّمَةِ مَجَازًا ثَانِيًا وَبِالْعَرْضِ، فرماتے یہاں پہ اگر مقدمے کی جانب ثواب کی نسبت دی گئی ہے تو بطور مجازی کی ہے، وہ ثانی میں بالعرض ہوگی، حقیقتاً نہیں. حقیقت میں جو نسبت ہوگی کس کی جانب ہوگی؟ وہ خود اسے ذیل مقدمہ کی جانب، اسی خاص عمل کی جانب، وہ نسبت خود ہی اسی عمل کی جانب اور اسے ذیل مقدمہ کی جانب ہوگی. باعتبار انہا السبب فی زیادت مقدار الحمازت والمشقت فی نفس العمل، اس اعتبار سے کہ خود عمل میں مشقت پائی جاتی ہے، اس میں زحمت پائی جاتی ہے. جیسے جیسے فرماتے ہیں وہ مشقت و زحمت بڑھتی جائے گی، اس اعتبار سے فرماتے ہیں کہ ثواب کے تقسیم و مقدمات کی جانب بڑھتی چلی جائے گی. فرماتے ہیں فتکون السبب فی زیادت ثواب، فرماتے ہیں پس یہ والا جو مقدمہ یہ ثواب کے زیادہ ہونے کا سبب بن جائے گا. جیسے جیسے مقدمے کی زحمت بڑھے گی ویسے ویسے اس کا ثواب بھی بڑھے گا. لا ان الثواب علی نفس المقدمہ، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ثواب مل رہا ہے وہ خود اس مقدمہ پہ ملا. ثواب جو مل رہا ہے وہ خود اسی ذیل مقدمہ کا ہے، مقدمہ کا اس میں کوئی کردار نہیں، فقط یہ زحمت ہے چونکہ اس میں زیادہ، اس بنا پر ذیل مقدمہ کا ثواب اس میں تاکہ لوگوں کو تشویق ہو سکے. وَمِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا ثَوَابَ عَلَى الْمُقَدِّمَةِ، مطلب اس بنا پر کہ خود مقدمہ کے اوپر ثواب موجود نہیں ہے، استشکلوا فی استحقاق الثواب علی فعل بعض المقدمات، یہ دوسرا اشکال ہے. مطلب اسی وجہ سے بعض افراد نے اشکال کیا کس بات کے اوپر کہ ہم آپ کو بعض مقدمات کی انجام دہی پر ثواب ملنے کو بیان کر سکتے ہیں، جیسا کہ طہارت، صلاۃ، وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے. فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ثواب کے اوپر اجماع علماء کا قائم ہے. فرماتے ہیں ہم آپ کو ثابت کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں یہ بھی مقدمات ہیں لیکن ان کے اوپر مستقل ثواب موجود ہے. الظاہر منہ ان الثواب علی نفس المقدمۃ بما ہی، ان میں سے ہر ایک مقدمہ اگر کوئی صرف وضو کو کرتا ہے تو اس کا الگ ثواب ہے، کوئی غسل انجام دیتا ہے تو اس کا ثواب الگ ہے. فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسے واجبات اور ایسے مقدمات دکھا سکتے ہیں کہ جن کے اوپر اجماع قائم ہے کہ ان میں ثواب ملتا ہے. مصنف فرماتے ہیں وسیاتی حلہ انشاءاللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں اس کا جواب انشاءاللہ میں ابھی یہاں پہ نہیں دے رہا، انشاءاللہ مقدمہ عبادیہ میں اس کے جواب کو تفصیل سے بیان کروں گا. تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ مصنف واجب گہری کی 4 طرح کی خصوصیات کو بیان کرتے ہیں. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ واجب گہری چونکہ طبعی ہوتا ہے لہٰذا اس کی مستقل اطاعت نہیں ہوتی. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ واجب گہری پر مستقل طور پر ثواب و عقاب نہیں ہوا کرتا. دوسری خصوصیت کے اوپر 2 طرح کے اشکالات وارد ہوتے ہیں. پہلا اشکال یہ ہے کہ بعض مقدمات کا ثواب روایات میں بیان کیا گیا، حالانکہ آپ نے کہا کہ مقدمات کا مستقل ثواب عقاب ہوتا نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ان مقدمات میں زحمت و مشقت زیادہ ہے لہذا حقیقت میں ذیل مقدمہ کا ثواب تقسیم کیا گیا ہے اور حقیقی نسبت ثواب کی وہ ذیل مقدمہ کی جانب ہے، لیکن مقدمہ کی جانب نسبت ہے وہ مجازی شمار ہوگی.
دوسرا اشکال یہ ہے کہ بعض مقدمات ایسے ہیں کہ جن کے مستقل ثواب کے اوپر ہمارے پاس اجماع موجود ہے۔ مصنف اس کا جواب انشاءاللہ آگے مقدمہ عبادیہ میں تفصیل کے ساتھ دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔